بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلي ونسلم على رسولنا الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون صدق اللہ العظیم۔ پچھلے درس میں سورہ فاتحہ کی 3 آیات کی کچھ تفصیل اور کچھ تشریح آپ کے سامنے پیش کی گئی تھی، اور تیسری آیت کی کچھ تفصیل اور کچھ تشریح باقی رہ گئی تھی جو اس مجلس میں انشاءاللہ اس کو مکمل کیا جائے گا۔ اور کل میں نے ایک بات یہ بھی بتلائی تھی کہ سورہ فاتحہ کے 12 نام ذکر کیے گئے ہیں۔ سورہ فاتحہ کے بعض تفسیر میں 12 نام اور بعض میں 14 نام اور اسی طرح بعض میں 47 نام ذکر کیے گئے، تو میں نے وہاں وضاحت کی تھی کہ 12 نام امام طبری نے ذکر کیے ہیں، تو یہ غلط ہے۔ امام طبرانی نے اپنی تفسیر طبرانی میں یہ بات نقل کی ہے کہ سورہ فاتحہ کے 12 نام ہیں، تو وہ طبرانی کی جگہ طبری ہو چکا تھا، طبری ہو گیا تھا۔ باقی مالکی یوم الدین میں کچھ تشریح باقی رہ گئی تھی، تو وہ تشریح کی طرف ہم بڑھتے ہیں۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ مالکی یوم الدین کی تشریح تو کل مکمل ہو گئی تھی کہ اس سے مراد کیا ہے، روز جزا سے مراد کون سا دن ہے، اور مالک ہونے سے کیا مراد ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ملکیت آج بھی ہے تو اسی طرح قیامت کے دن بھی ہوگی، اور جس طرح قیامت کے دن ہوگی اس طرح آج بھی ہے، تو اس سے مراد کیا ہے، تو یہ کل تفصیل کے ساتھ یہ بات آپ کے پیش نظر کر دی گئی تھی۔ اب آج یہ بات ہے کہ مالکی یوم الدین میں 2 قرأتیں ہیں، مالکی میں 2 قرأتیں ہیں، ایک ہے مالکی یوم الدین اور ایک ہے ملکی یوم الدین۔ ایک ہے مالکی یوم الدین، ایک ہے ملکی یوم الدین۔ مالک کے معنی ہے مالک ہونا اور ملک کے معنی ہے بادشاہ ہونا۔ تو اب علماء کرام کے درمیان اور اسی طرح ائمہ مفسرین اور قرأت کہ جو امام ہیں ان کے درمیان اختلاف ہے کہ افضل کون سی قرأت ہے، افضل کون سی قرأت ہے۔ تو بعض علماء فرماتے ہیں کہ ملکی یوم الدین کیا ہے، اس کو ترجیح ہونا چاہیے، اور وہ یہ وجہ بتلاتے ہیں، چند وجہیں یہ ہیں کہ نمبر 1 ملکیت یعنی بادشاہت میں جو عظمت ہے اور جو وصف ہے وہ مالکیت میں نہیں۔ مالک ہر ایک ہوتا ہے لیکن بادشاہ کیا ہے، ایک ہی ہوتا ہے۔ دوسری وجہ، مالک کا حکم صرف اپنی مملوک پر چلتا ہے، یعنی ایک شخص چند لوگوں کا ہی مالک ہو سکتا ہے، جبکہ بادشاہ کا حکم تمام رعایا پر چلتا ہے۔ نمبر 3 رب العالمین بھی مالکیت پر دلالت کرتا ہے، رب العالمین بھی مالکیت پر دلالت کرتا ہے، پس اگر مالک کے بجائے ملک کہا جائے، بلکہ ملک کی جگہ کیا ہے مالک کہا جائے، تو کیا ہے تکرار یعنی دوبارہ لانا لازم آتا ہے۔ نمبر 4 بادشاہ کی اطاعت سب پر واجب ہوتی ہے، جبکہ مالک کی اطاعت سب پر واجب نہیں بلکہ صرف اس کے انڈر کے لوگوں میں واجب ہوتی ہے۔ نمبر 5 قرآن کی آخری صورت میں بھی ملک الناس آیا ہے، لہٰذا قرآن کی پہلی صورت میں بھی ملک ہونا چاہیے کہ اول اور آخر ایک دوسرے کے کیا ہے مناسب ہو جائے۔ تو یہ رہا ان لوگوں کی وجوہ جنہوں نے کہا کہ ملک ہونا چاہیے، ملک کو ترجیح ہونا چاہیے، اور اب جو لوگ مالکی کو ترجیح دیتے ہیں یعنی مالکی ہونا چاہیے، مالکی یوم الدین ہونا چاہیے، تو وہ لوگ یہ وجہ بیان کرتے ہیں کہ نمبر 1 بادشاہت صرف انسانوں کے ساتھ خاص ہے، بادشاہت صرف انسانوں کے ساتھ خاص ہے، اور مالکیت انسان اور غیر انسان سب کو شامل ہے۔ ایک انسان کیا ہے، انسانوں کا بھی مالک ہوتا ہے، جانوروں کا بھی مالک ہوتا ہے، اسی طرح زمینوں کا بھی مالک ہوتا ہے، اسی طرح اور بھی اشیاء کا مالک ہوتا ہے، اور بادشاہت صرف انسانوں کے اوپر ہی ہوتی ہے، کسی غیر انسان کے اوپر کیا ہے بادشاہت نہیں ہوتی۔ دوسری وجہ، مالک اپنی مملوک کو فروخت کر سکتا ہے، یعنی اپنی ملکیت میں جو چیز ہے اس کو بیچ سکتا ہے، بادشاہ رعایا کو بیچ نہیں سکتا۔ نمبر 3 رعیت، بادشاہ کے انڈر میں جو لوگ ہیں، جو بادشاہ کے انڈر میں جو ملک ہے
اس کی سلطنت سے کیا ہے رعایا بھاگ کر جا سکتی ہے، اور مالک کی ملکیت سے کیا ہے مملوک بھاگ کر نہیں جا سکتا۔ نمبر 4، غلام پر مولا کی خدمت واجب ہے جبکہ رعایا پر بادشاہ کی خدمت واجب نہیں ہے۔ نمبر 5، غلام کو آقا سے رحم و کرم کی توقع ہوتی ہے اور رعیت کو بادشاہ سے عدل و انصاف کی امید ہوتی ہے، اور بندہ رحم و کرم کا محتاج ہے اور بندہ رحم و کرم کا بندہ ہے، بندہ رحم و کرم کا ہی بندہ ہے، جو شخص اس کے ساتھ رحم و کرم کرتا ہے وہ اسی کا ہو کر رہ جاتا ہے۔ تو یہاں زیادہ رحم و کرم کا محتاج بندہ ہے، تو اسی لیے رحم و کرم مالک میں یہ صفت موجود ہے۔ نمبر 6، بادشاہ میں ہیبت زیادہ ہوتی ہے اور مالکیت میں شفقت زیادہ ہوتی ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ نمبر 7، بادشاہ کے سامنے جب لشکر پیش ہوتا ہے اور مالک جب لشکر پیش ہوتا ہے تو وہ کیا ہے بادشاہ ضعیفوں کو کمزوروں کو کیا ہے نظر انداز کر دیتا ہے اور اسی طرح بیماروں کو اس لشکر سے نکال دیتا ہے، جبکہ مالک سبحان اللہ جبکہ مالک کیا ہے ضعیف کمزور اور اسی طرح غلاموں پر مزید توجہ کرتا ہے اور ان کی اعانت کرتا ہے اور ان کی خبر گیری کرتا ہے اور ان کی دیکھ بھال کرتا ہے اور بار بار دیکھتا ہے ان کی طرف کہ یہ کمزور بندے ہیں، یہ کمزور بندے ہیں، یہ کمزور بندے ہیں۔ تو اسی لیے مالک دل و جان سے ان کی طرف متوجہ رہتا ہے اور ان کی طرف ہمیشہ ان کی خبر گیری میں مشغول ہوتا ہے۔ نمبر 8، مالک کو مملوک سے تعلق زیادہ ہوتا ہے۔ مالک کو اپنی مملوک سے یعنی اپنے انڈر جو لوگ رہ رہے ہیں اس سے زیادہ تعلق ہوتا ہے۔ بادشاہ کو رعایا سے محبت اور کیا ہے تعلق اتنا نہیں ہوتا جتنا کیا ہے آقا کو اپنے غلام سے ہوتا ہے۔ اور عاشقوں کے لیے ہم تو کیا ہے عاشق ہے، ہمارے لیے اس سے بڑھ کر اور کوئی مجدے جاں فضا نہیں ہے کہ محبوب کہ ہم سے محبت اور محبوب کو ہم سے کیا ہے تعلق ہے، کہ ہم جس سے محبت کر رہے ہیں، ہم جس کو چاہ رہے ہیں، ہم جس کو دل و جان سے مان رہے ہیں اور جس پر ہم سب تیار ہے کہ ہم جان قربان کر دیں، جب ہمیں یہ بات معلوم ہو کہ وہ بھی ہمیں چاہ رہا ہے تو ہماری محبت میں اور اضافہ ہوتا ہے۔ نمبر 9، مالک میں اور ملک میں ایک لفظ کا اضافہ ہے، ملک میں ایک لفظ کم ہے اور مالک میں ایک لفظ کیا ہے اضافہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ تو بعض علماء یہ فرماتے ہیں کہ ثواب بھی 10 گنا بڑھ جائے گا، کہ ایک لفظ کے اضافے سے کیا ہے ثواب بھی زیادہ ہو جائے گا، اسی لیے ایک حرف کے زیادہ ہونے سے 10 نیکیاں ملتی ہیں۔ تو یہ قرأت راجح ہے۔ تو اب آپ ہی فیصلہ کر سکتے ہیں کون سی قرأت راجح ہے، کون سی قرأت افضل، کون سی قرأت ہے۔ صرف اختلاف افضل کا ہے، اس کو اختلاف نہ دیکھا جائے بلکہ یہ ایک نکتہ ہے جو علماء امت نے اپنی زندگی کو پیش کر کر اس سلسلے میں لگائی ہیں۔ یہ اس کو اختلاف نہ کہا جائے بلکہ یہ کہا جائے کہ یہ علماء نکتہ بیان کر رہے ہیں، علماء کیا ہے وجوہ بیان کر رہے ہیں کہ کون سی قرأت افضل ہے، کون سی قرأت کیا ہے افضل نہیں ہے۔ ایسی ہی ہمیں یہی سمجھنا چاہیے کہ اسی طرح رفع الیدین بھی افضل اور غیر افضل میں ائمہ کا اختلاف ہوا ہے۔ آپس میں ایک دوسرے کو برا نہیں کہنا چاہیے، آپس میں ایک دوسرے کو برا نہیں کہنا چاہیے اور لعن طعن نہیں کرنا چاہیے، بلکہ اختلاف تو اسی وجہ سے ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ عمل کیا ہے اور یہ عمل نہیں کیا ہے۔ بس اختلاف افضلیت اور غیر افضلیت میں ہے کہ بعض لوگ کے نزدیک یہ چیز افضل ہے تو وہ لوگ یہ چیز پر عمل کرتے ہیں، بعض لوگوں کے نزدیک یہ چیز افضل ہے تو وہ لوگ یہ چیز کو افضل قرار دے کر ان پر عمل کرتے ہیں۔ تو ہمیں لعن طعن نہیں کرنا چاہیے اور ایک دوسرے کو برا بھلا نہیں کہنا چاہیے، اختلاف تو صرف افضل اور غیر افضل میں ہے۔ تو یہ تشریح 2 قرأتیں ہونے کی سلسلے میں یہ چند وجوہ کیا ہے علماء بیان کرتے ہیں۔ اب ایک اور بات یہ ہے کہ الرحمن الرحیم کے بعد فوراً مالک یوم الدین لا رہے ہیں، فوراً مالک یوم الدین لا رہے ہیں۔ کیوں ایسا؟ امام راضی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم میں بھی کیا ہے الرحمن الرحیم تھا،
اور پھر سورہ شروع ہونے کے بعد الحمدللہ رب العالمین اور اسی طرح الرحمن الرحیم، یہ کیا ہے؟ زیادہ سے زیادہ اور زیادہ سے زیادہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کو بیان کر رہا ہے، لیکن اللہ کی رحمت کی یہ فراوانی کہیں بندوں کو مغرور نہ بنا دے، بندوں کو کیا ہے؟ کہیں مغرور نہ بنا دے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فوراً کیا ہے؟ مالک یوم الدین لا کر یہ بتلا دیا کہ بندو جس طرح میری رحمت ہے، بندو جس طرح میری رحمت ہے اسی طرح میں قیامت کے دن تمہارا حساب و کتاب بھی لینے والا ہوں۔ تو صرف تم میرے رحم و کرم اور صرف اس رحمان اور رحیم پر بھروسہ کر کے میرے باغی نہ بننا، میرے باغی نہ بننا، بلکہ قیامت کا دن ایک آنے والا ہے جس میں ہر چیز کا بدلہ دیا جائے گا، اس دن سے بھی ڈرنا۔ تو اللہ تعالیٰ مالک یوم الدین لا کر یہ بتلانا چاہ رہا ہے کہ بندے کہیں رحمت کی فراوانی سے مغرور نہ بن جائے۔ آج ہم میں یہ چیز بہت عام ہے کہ ہم گناہ بھی کرتے ہیں اور کوئی گناہ کا کام بھی کرتے ہیں اور کوئی برا کام بھی کرتے ہیں۔ جب ان سے کہا جائے کہ بھائی معافی مانگو اور یہ گناہ کا کام چھوڑو، تو وہ کہتے ہیں کہ میرے رب کی رحمت بہت وسیع ہے۔ میرے رب کی رحمت کیا ہے؟ بہت وسیع ہے، اور اسی طرح میرا رب کیا ہے؟ بہت غفور الرحیم ہے۔ غلط بات ہے، بہت ہی غلط بات ہے۔ ان کو اس بات پر سوچنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ جہاں رحمان اور رحیم کا ذکر کر رہا ہے، اس کے فوراً بات یہ لا رہا ہے کہ مالک یوم الدین کے روز جزا کا بھی مالک ہوں میں۔ جس طرح تم دنیا میں عمل کرو گے قیامت کے دن اسی کے مطابق تمہیں پھل ملے گا۔ تو امام راضی رحمۃ اللہ علیہ نے اس آیت کے لانے کی یہ وضاحت اور یہ نقطہ بیان کیا ہے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں۔ ہونا تو یہ چاہیے تھے کہ نعبد ایاک لانا چاہیے، لیکن اللہ تعالیٰ ایاک نعبد لا رہے ہیں، اس بات کی طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ صرف اور صرف اور صرف اور صرف بندگی کس کی، عبادت کس کی جائے؟ وہ اللہ کی جائے۔ اسی لیے میں نے ترجمہ کیا ہے کہ ہم صرف اور صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں۔ اہدنا الصراط المستقیم، کہ ہمیں سیدھے راستے کی ہدایت عطا فرما، سیدھے راستے پر ہمیں سیدھے راستے کی ہدایت عطا فرما۔ کن لوگوں کے راستہ؟ آگے فرما رہے ہیں صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کے راستے پر جن پر آپ نے کیا ہے؟ انعام فرمایا ہے۔ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، ان لوگوں کے راستے پر نہیں جن پر آپ کا غضب ہوا ہے، اور نہ ان لوگوں کے راستے پر جو راہ حق سے کیا ہے؟ ہٹے ہوئے ہیں، بھٹکے ہوئے ہیں۔ اہدنا الصراط المستقیم، یہ سب سے اہم دعا ہے۔ اس سے پہلے ایاک نعبد و ایاک نستعین کی کچھ تشریح ملاحظہ فرمائیے۔ عبادت کے معنی ہے کسی کی نہایت درجہ تعظیم کرنا اور دل و جان سے کیا ہے؟ اس کے سامنے اپنے آپ کو ذلیل کر پیش کرنا، یہ کیا ہے؟ عبادت ہے۔ لہٰذا جو عبادت کسی کے ہانکنے پر یا جو عبادت کوئی مجبور کر رہا ہے کہ کرو تم عبادت، تو وہ عبادت نہیں کہلائی جائے گی، بلکہ کیا ہے؟ وہ ڈنڈے کے ڈر سے کیا ہے؟ عبادت کرنا ہوگا۔ عبادت کا اصل مقصد تو یہی ہے کہ انسان اپنے دل و جان سے اپنے آپ کو ذلیل بنا کر اللہ کے سامنے پیش کرے اور اس کی عبادت کرے۔ بعض لوگوں کا خیال یہی ہے، کیونکہ ایک طبقہ چلا آ رہا ہے شروع سے، جو عقل کو اپنے مطابق کہتا ہے، یعنی وہ یہ کہتا ہے کہ عقل کے مطابق جو بات ہوگی ہم اس کو قبول کریں گے، اور عقل کے مطابق جو بات نہیں ہوگی کیا ہے؟ ہم اس کو رد کر دیں گے۔
تو ابتدائے آفرینش سے اب تک تمام حکما اور اسی طرح تمام عقلاء اس بات پر متفق ہیں کہ ہر صاحب کمال کی تعظیم کی جائے اور اس کا احترام کیا ہے، عقلاً بھی یہ چیز واجب ہے۔ عقلاً بھی کیا ہے، ایک انسان یہی چاہتا ہے کہ میں ایک بڑے کی اطاعت کروں، ایک بڑے کی اطاعت کروں اور اس کے سامنے اپنے آپ کو پیش کروں اور اس کے سامنے اپنے آپ کو ذلیل کروں، اپنے آپ کو اس کے سامنے ذلیل کروں اور اپنے نفس کو مٹاؤں۔ تو یہی دلیل ہے اس بات کی کہ عبادت کرنا یہ اللہ کا حکم ہے، اس لیے نہیں بلکہ انسان کے اندر ایک فطری چیز ہے، ایک فطری اور عقلی جذبہ ہے، ایک فطری اور عقلی جذبہ ہے کہ انسان اپنے سے بڑے کی عبادت کرے۔ تو اللہ تعالیٰ نے انبیاء اور رسول کو وحی دے کر بھیج دیا کہ صرف عبادت کے لائق وہی ذات ہو سکتی ہے جو اس تمام عالم کو پیدا کرنے والی ہے، ان تمام عالم کے نظام کو سنبھالنے والی ہے۔ تو تم بندوں کے آگے جھکنے سے اچھا اس خالق کے آگے جھکو جو ان تمام چیزوں کا پیدا کرنے والا ہے۔ اسی لیے اسی بات پر امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک اللہ تعالیٰ کی توحید کا اقرار کرنا کیا ہے، واجب ہے۔ توحید کا اقرار کرنا واجب نہیں بلکہ فرض ہے۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی شخص ہمالیہ پہاڑ پر بھی موجود ہو، اگر وہاں کوئی نبی اور رسول اور نہ کوئی بندہ وہاں تک نہ پہنچے کہ اس کو یہ بات بتلائے کہ بھئی اللہ بھی ایک ہے، اللہ بھی ایک ذات ہے کہ اس کی عبادت کرو، اگر اس کو کوئی نہ بتلائے تو اس کے اوپر خود واجب ہے کہ وہ شخص آسمان کو اور زمین کو اور اسی طرح اپنے اندر ہی وہ جھانک کر کیا ہے دیکھے کہ مجھے کسی ذات نے کوئی ذات پیدا کرنے والی ہے اور کوئی ذات ہے جو اس نظام کو چلا رہی ہے، میں اسی کے اوپر ایمان لاتا ہوں۔ تو قیامت کے دن وہ یہ عذر پیش نہیں کر سکتا کہ اللہ آپ نے تو میرے پاس نبی اور رسول نہیں بھیجے اور آپ نے میرے پاس کوئی بندہ بھی نہیں بھیجا جو مجھے بتلائے کہ اللہ کی ذات بھی موجود ہے، اللہ کی ذات بھی موجود ہے۔ تو قیامت کے دن اس کا یہ عذر قابل قبول نہیں ہوگا، کیونکہ اللہ تعالیٰ قرآن میں خود فرما رہے ہیں وَفِي أَنفُسِكُمْ کہ تم اپنے اندر ہی خود جھانک کر دیکھ لو، تم اپنے اندر خود جھانک کر دیکھ لو کہ تمہیں اللہ کی قدرت کے نمونے دکھیں گے۔ اس قدرت کا ایک نمونہ یہ بھی ہے کہ انسان کھاتا ہے اور انسان پیتا ہے ایک ہی راستے سے، انسان کھاتا بھی ایک ہی راستے سے ہے اور پیتا بھی ایک ہی راستے سے ہے، لیکن جب یہی چیز نکلتی ہے تو اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے دو راستے بنائے، اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے دو راستے بنائے کہ ایک کے ذریعے کیا ہے لکوڈ وغیرہ، اسی طرح مائعات جس کو کہتے ہیں پانی کی طرح چیزیں نکلتی ہیں، تو دوسری طرف موٹی موٹی چیزیں نکلتی ہیں، جو اس بات کی طرف دلالت کرتی ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ نکالنے کا بھی صرف ایک ہی ذریعہ بناتا تو کیا ہے ہمیشہ کیا ہے لکوڈ کیا ہے وہ چیز لکوڈ کیا ہے نکلتے رہتی اور انسان ہمیشہ ناپاک ہی رہتا، انسان ہمیشہ ناپاک ہی رہتا۔ تو اللہ تعالیٰ کی کاریگری میں تم غور کر لو کہ اللہ تعالیٰ کیا ہے داخل کرنے کا تو ایک ہی راستہ بنایا ہے، نکالنے کے کیا ہے اللہ تعالیٰ نے دو راستے بنائے ہیں۔ تو صرف تم اس بات پر ہی غور کر لو تو تمہیں اللہ کی وحدانیت اور اللہ کی خالقیت پر یقین آ جائے گا۔ تو یہ رہا ایاک نعبد، عبادت کرنا۔ عبادت تبھی کی جاتی ہے جب انسان اپنے آپ کو اختیاری ہو، انسان کے اختیار میں بھی ہو اور انسان اپنے آپ کو کیا ہے ذلیل کر کسی اعلیٰ ہستی کے سامنے اپنے آپ کو پیش کرے، اسی کو عبادت کہا جاتا ہے۔ اور عبادت میں صرف نماز نہیں، صرف روزہ نہیں، صرف حج نہیں اور اسی طرح صرف زکوٰۃ نہیں، بلکہ ہر وہ عمل ہے جس سے کیا ہے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے۔ ایک انسان عبادت کر رہا ہے، نمازوں میں لگا ہوا ہے، لیکن وہ اپنی بہن کا حق مارتا ہے تو یہ عبادت کے خلاف ہے۔ بہن کا حق ادا کرنا اور اس کو وراثت عطا کرنا یہ بھی ایک حق ہے، یہ بھی ایک حق ہے۔ اسی طرح والدین کے اللہ تعالی ہم سب کو والدین کی خدمت گزار بنائے،
والدین کے حقوق ادا کرنا، اسی طرح اعزہ اور اقربا رشتہ داروں کا حقوق ادا کرنا، اور اسی طرح پڑوسیوں کے حقوق ادا کرنا، یہ بھی کیا ہے؟ عبادت ہے، یہ بھی عبادت ہے، اور اس میں بھی عبادت میں یہ بھی عبادتیں داخل ہو جائیں گی۔ اور آج کل کے زمانے کے لحاظ سے اگر دیکھا جائے تو کسی غریب کے گھر میں کیا ہے؟ چولہا جلانا، کسی غریب کے گھر میں چولہا جلانا اور اس کے پاس کھانا پہنچانا اور اس کی بھوک کو مٹانا، یہ بھی سب سے بڑا ثواب ہے۔ بلکہ اس دور میں نفلی عبادات سے زیادہ ثواب اس پر ہے۔ نفلی عبادات، نفلی نمازوں میں رہنے سے زیادہ ثواب اس پر ہے کہ ہم بھوکوں کو ڈھونڈ ڈھونڈ کر ان کے گھروں میں راشن پہنچائیں اور ان کو کیا ہے؟ ان کے اوپر صدقہ کریں۔ تو صرف مالداروں پر خرچ کرنا یہ کوئی عبادت نہیں، صرف مالداروں پر خرچ کرنا یہ عبادت نہیں، بلکہ غریبوں پر خرچ کرنا، جبکہ غریب بھی موجود ہو تب اس کے باوجود آپ مالداروں کی افطار پارٹی کر رہے ہیں اور اسی طرح مالداروں کو گھر بلا بلا کر کھانا کھلا رہے ہیں، یہ غلط بات ہے، یہ عبادت نہیں، یہ عبادت نہیں۔ عبادت تو ہو سکتی ہے آپ کی نیت سے، لیکن افضل عبادت یہی ہے کہ آپ ان مالداروں کو چھوڑیں اور ان افطار پارٹیوں میں پیسہ خرچ کرنا بند کریں، بلکہ کیا ہے؟ ایک غریب کو اور ایک یتیم کو کیا ہے؟ اس کے بدن کے اوپر کپڑا ڈھانکیں اور اس کے چولہے میں کیا ہے؟ آگ جلائیں اور اس کے ہنڈی میں کچھ نہ کچھ پکنے کے لیے کچھ راشن اس کو میسر کریں، یہ ہے اصل عبادت۔ تو بعض عبادتیں بعض وقت اونچی ہوتی ہیں، بعض عبادتیں بعض وقت اس کا مرتبہ بڑھ جاتا ہے، بعض عبادتوں کا مرتبہ نفل نمازوں سے بڑھ جاتا ہے۔ جیسے کہ اگر ہمیں والدین بلا رہے ہیں اور ہم عبادتوں میں نفل میں مصروف ہیں تو یہ عبادت افضل نہیں، بلکہ افضل عبادت تو ہی ہے کہ ہم کیا ہے؟ والدین کے بلانے پر فوراً لبیک کہیں، یا ہم مصلی پر ٹھہر کر نفل نماز رات بھر پڑھیں اور شام میں افطار پارٹی کریں، اور غریب بازو جو امیر پڑوسی ہے، جو غریب پڑوسی ہے، اس کو ہم بھول جائیں، تو یہ عبادت نہیں، یہ مصلی پر ٹھہرنا افضل نہیں، بلکہ افضل یہ ہے کہ تم اس غریب کی مدد کرو۔ تو ایاک نعبد میں یہ تمام چیزیں شامل ہو جائیں گی۔ ایاک نستعین، ہم تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں۔ اب یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ اس آیت سے یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی سے مدد نہ مانگی جائے، حالانکہ قرآن و حدیث میں جا بجا یہ ذکر ہے کہ بیمار ہو تو علاج کرو، اور اسی طرح طبیب کے پاس جاؤ، اور اسی طرح کیا ہے؟ دوا کو حاصل کرو، اور دوا کے ذریعے اپنی بیماری دور کرو۔ تو اس سوال کا جواب یہ ہے کہ جاننا چاہیے کہ اللہ کے علاوہ کسی اور سے مدد طلب کرنا یہ کیا ہے؟ مطلقاً علی الاطلاق، عمومی طور پر کیا ہے؟ حرام نہیں ہے، بلکہ ہمیں ایک ضابطہ یاد رکھ لینا چاہیے جو بہت سے اختلافات کو دفع کرتا ہے، ایک ضابطہ ہمیں یاد رکھ لینا چاہیے کہ اگر اللہ تعالیٰ کے سوا کسی سے مدد طلب کرے، اور جب ہم مدد طلب کر رہے ہیں تو اس شخص کو ہم یہ سمجھے کہ بھائی جو بھی کر رہا ہے یہ بندہ کر رہا ہے، جو بھی کر رہا ہے یہ بندہ کر رہا ہے، اور جو بھی کر رہا ہے اس بندے کے ہاتھ میں ہے کہ یہ بندہ چاہے تو کر سکتا ہے اور چاہے تو نہیں کر سکتا، اور یہ بندے کے اختیار میں ہے، چاہے تو وہ مجھے راشن دے بھی سکتا ہے اور وہ چاہے تو مجھے راشن نہیں دے سکتا ہے۔ یہ بات کیا ہے؟ شرک ہے، یہ بات شرک ہے۔ یا کوئی شخص یہ سمجھ کر کسی اور شخص سے مدد طلب کرے کہ بھائی یہ شخص کیا ہے؟ اس کے ہاتھ میں تو کچھ بھی نہیں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کو عطا فرمایا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو قدرت دے رکھی ہے کہ یہ جس کو چاہے دے سکتا ہے اور جس سے چاہے روک سکتا ہے، تو یہ بھی شرک کے درجے میں آتا ہے۔ تو اس کی تفصیل کچھ یوں ہے کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ جس سے ہم مدد طلب کر رہے ہیں اس کو کیا ہے؟ مستقل طور پر سمجھا جائے کہ اسی کے ہاتھ میں ہے، جو کچھ بھی ہے یہی کرتا ہے۔
تو اب اس کے شرک ہونے میں کسی مشرک کو بھی تردد نہیں ہے۔ مشرک تو یہ بات مانتا ہے کہ جس کے سامنے ہم جس بتوں کی ہم عبادت کر رہے ہیں اس کے تو اختیار میں کوئی چیز ہے ہی نہیں، وہ تو ایک پتھر ہے، اس کے حق میں اس کے ہاتھ میں کوئی چیز نہیں ہے، اس کی قدرت میں کوئی چیز نہیں ہے۔ مشرک بھی یہ بات مانتا ہے۔ مشرک اس کی عبادت اس وجہ سے کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کیا ہے اس کو کچھ چیزیں عطا فرما دی ہیں، اللہ تعالیٰ نے کیا ہے اس کو کچھ چیزیں عطا فرما دی ہیں جس کے ذریعے وہ کیا ہے ہماری حاجت کو پوری کرتا ہے۔ جیسے بادشاہ اپنے وزراء کو کچھ اختیارات دے دیتا ہے کہ بھئی تم جو چاہو کرو، تو وہ لوگ یہی دلیل پیش کرتے ہیں کہ بھئی جیسے وزراء اپنی طرف سے جو بھی چاہے کر سکتے ہیں اور بادشاہ کو اس کی خبر نہیں ہوتی، اسی طرح اللہ تعالیٰ نے بھی اپنے چند منتخب لوگوں کو منتخب کیا ہے کہ بندے آ کر ان سے طلب کریں اور وہ کیا ہے بندوں کی حاجت کو پوری کریں۔ یہ بھی کیا ہے قرآن کریم نے اس کو بھی شرک کہا ہے۔ اور مشرکین یہی عقیدہ رکھتے تھے، ما نعبدہم، ہم ان کی عبادت نہیں کرتے الا لیقربونا الی اللہ زلفا، کہ وہ لوگ کیا ہے اللہ کے نزدیک مقرب ہیں تو ہمیں بھی کیا ہے مقرب بنا دیں گے۔ ان الذین تعبدون من دون اللہ عباد امثالکم، اور اسی طرح ان الذین تعبدون من دون اللہ لا یملکون لکم رزقا، اور اسی طرح قل لا املک لنفسی نفعا ولا ضرا الا ما شاء اللہ۔ یہ تمام آیتیں اسی عقیدے کی طرف دلالت کرتی ہیں۔ باقی رہا اگر ہم لوگ روٹی کے ذریعے بھوک کو مٹاتے ہیں اور پانی کے ذریعے پیاس کو بجھاتے ہیں تو یہ تو ایک عام سی چیز ہے۔ اگر ہم اس کو اس طور پر ہم پانی کو پئیں گے کہ بھئی اسی کے اندر تاثیر ہے کہ ہم پیاس کو مٹائیں گے، اسی کے اندر یہ تاثیر ہے کہ پیاس مٹے گی، اور روٹی کو اس نیت سے کھائیں گے کہ اس کے اندر وہ تاثیر ہے کہ بھوک کو ہماری مٹائے گا، تو یہ بات کیا ہے اللہ کے علاوہ کسی سے مدد طلب کرنا ہوا، تو یہ چیز ناجائز ہے۔ تو ایاک نعبد کہ ہم صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور صرف تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ تو اس میں یہ تھوڑی تفصیل ذکر کی گئی ہے۔ اب ایک اور بات قرآن کریم کے معجزہ ہونے کی یہ بھی ایک نقطہ ذہن میں رکھ لیجئے۔ اللہ تعالیٰ الحمدللہ رب العالمین غائب کا صیغہ استعمال کر رہا ہے کہ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جو کون ہے؟ رب العالمین ہیں، جو رب العالمین ہیں۔ الرحمن الرحیم، جو رحمان بھی ہے رحیم بھی ہے، اور اسی طرح وہ ہے جو کیا ہے روز جزا کا مالک ہے۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں غیب کا صیغہ استعمال کر رہا ہے، غائب کا صیغہ استعمال فرما رہا ہے، لیکن فوراً اللہ تعالیٰ ایاک نعبد و ایاک نستعین، جب یہ تمام چیزیں غیب کی ہو رہی ہیں، جب یہ تمام تذکرہ غیب کا ہو رہا ہے، تو بندہ خود بخود اللہ کے سامنے جھکتا ہے کہ واہ واہ مولا، مولا واہ تیری ہی تعریف ہے اور تو ہی عبادت کے لائق ہے اور تجھ ہی سے ہم مدد چاہتے ہیں۔ کہ اللہ نے بندوں کے سامنے یہ تین آیتیں پیش فرما دی اور بندہ بغیر اختیار کے یہ بول پڑا کہ اے اللہ واہ تمام دنیا تیری ہی تعریف کرتی ہے، تو اب ہم تیری ہی عبادت کریں گے، ہم اب تیری ہی عبادت کریں گے اور اب ہم تجھ ہی سے مدد چاہیں گے۔ تو یہ بھی ایک بڑا اس میں نقطہ ہے۔ باقی رہا اہدنا الصراط المستقیم، آخری دو آیتیں، تو انشاءاللہ اس کی تفصیل آئندہ نشست میں بیان کی جائے گی، کیونکہ اہدنا الصراط اہدنا میں کچھ تفصیل ہے جو قابل غور بھی ہے، اور اس تفصیل کو اگر ہم سمجھ جائیں گے اہدنا میں جو تفصیل انشاءاللہ بیان کی جائے گی اگلی نشست میں، اگر ہم اس کو سمجھ لیں گے تو انشاءاللہ بہت سے اشکالات جو قرآن مجید میں ہوتے ہیں وہ حل ہو جائیں گے، اور قرآن کو سمجھنا ہمارے لیے بہت آسان ہو جائے گا۔ تو یہ رہی مختصر آیاتوں کی تفسیریں۔ سب سے پہلی آیت یہ ہے کہ ایاک نعبد، کہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں، اور مالک یوم الدین میں
کچھ 2 قراتیں ہیں اور افضل غیر افضل کے سلسلے میں نے چند باتیں وہاں بتلائی ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ مجھے ہمیشہ حق بات کہنے کی اور وہی بات کہنے کی توفیق عطا فرمائیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہو، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب سے منقول ہو اور جو اسلاف امت سے منقول ہو۔ اے اللہ اسلاف سے ہٹ کر اور صحابہ کرام کے علاوہ جو بھی بات اے اللہ ہو وہ بات کہنے کی اے اللہ ان سے بچنے کی اے اللہ توفیق عطا فرمائیں۔ اے اللہ مجھے حق بات کہنے کی اور اسی طرح ہم سب کو حق بات سننے کی توفیق عطا فرمائیں، اور اسی طرح جو لوگ بغیر علم کے تفسیر کر رہے ہیں اور جو لوگ بغیر علم کے اپنی تفاسیر اور اپنی تفسیروں کے کلاس چلا رہے ہیں، اے اللہ انہیں ہدایت عطا فرما، اے اللہ انہیں ہدایت عطا فرما، اے اللہ انہیں ہدایت عطا فرما۔ اے اللہ میں اس بات کا اقرار نہیں کر رہا ہوں کہ اے اللہ میں ہی سب کچھ سچ بول رہا ہوں، لیکن اے اللہ جو لوگ غلط بیان کر رہے ہیں، اے اللہ تفسیر جو بھی غلط بیان کر رہے ہیں، اے اللہ ان کو ہدایت عطا فرما۔ اے اللہ مجھے ہمیشہ اس بات کی توفیق عطا فرما کہ میں ہمیشہ حق تفسیر بیان کروں، غلط تفسیر اے اللہ بیان کرنے سے اے اللہ میری حفاظت فرما۔ اے اللہ اگر تو نے میری حفاظت نہیں فرمائی تو اے اللہ پھر اے اللہ تو مجھے نفس کے حوالے نہ کر دے کہ میں جو چاہے بول دوں۔ اے اللہ مجھے اس بات کی توفیق عطا فرما کہ میں ہمیشہ یہ حق بات کہوں۔ اے اللہ جو ہم میں وبا پھیلی ہوئی ہے اے اللہ اس وبا کو اے اللہ جلد سے جلد دور کر دے۔ اے اللہ ہم میں سے جو بھی پریشان ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما دے۔ اے اللہ رمضان کی قدر کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ اے اللہ جو بے جوڑ اے اللہ جو غیر شادی شدہ گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں، چاہے وہ مرد ہوں یا چاہے وہ عورتیں ہوں، اے اللہ ان کو بہترین جوڑا نصیب فرما، ان کی زندگیوں میں برکت عطا فرما۔ اے اللہ ہم سب کی تمام دعاؤں کو قبول و منظور فرما۔ جزا اللہ عنا محمدا ما هو اہلہ صلی اللہ علیہ وسلم برحمتک یا ارحم الراحمین والحمد للہ رب العالمین۔